سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آج کے بڑے ہی انٹرسٹنگ سینٹ اجلاس کے حوالے سے، اور کلاسرا صاحب کے پاس جو ہے وہ اس کی مکمل جو سٹوری ہے وہ موجود ہے۔ کلاسرا صاحب، بہت ساری انٹرسٹنگ میں دیکھ رہی تھی پوائنٹرز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، آپ تھوڑا سا ایک اوور آل بیان کر دیں کہ آج کیا ہوا سینٹ میں۔ ہاں نہیں، بہت شکریہ۔ تو آج کی سینٹ کی کوئی یہ اجلاس جو تھا وہاں پہ میں گیا، میں ذرا جا کے دیکھیں 27 امینڈمنٹ کے بعد آج بڑا ایک اہم اجلاس ہے، اور وہاں پہ یقینی طور پر سینیٹرز جو ہیں یا دیگر جتنے بھی لوگ ہیں آج اس پہ بات کریں گے، سو بندہ تھوڑی سی ایک ویو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو آئی سیٹ دیئر ان دی پریس گیلری فار میرے کو 3-3.5 گھنٹے تک رہا، وقفہ سوالات سے لے کے اینڈ تک، جب تک ایڈجرن ہوا اگلے یا آنے والے فرائیڈے تک۔ تو بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، بہت ساری میرے لیے لرننگ بھی تھی، نئی چیزیں بھی تھیں۔ سب سے زیادہ چلے میں یہاں سے کہ جو اس کا مجھے یاد دلوایا کہ میں بھول نہ جاؤں، جو روبیو نے جو کال کی تھی یہ پاکستان کو، اب تک تو انڈیا بتاتا رہا ہے، جرنل باتیں ہوتے رہی ہیں، ٹرمپ صاحب بتاتے رہے ہیں کہ ہم نے کال کی، مارکو روبیو نے کی۔ پاکستانی سائیڈ سے وہ انسائیڈ سٹوری نہیں ہے تھی کہ انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا تھا مارکو روبیو نے۔ تو آج جو اسحاق ڈار صاحب نے، کیونکہ یہ ایشو ختم ہونے والا نہیں، آج تک 1965 کی جنگ کے واقعات نہیں ختم ہوئے، 1971 کے کارگل کے، تو یہ بھی تو اگلے 50 سال یہ چلیں گے، ختم ہونے والے نہیں ہیں، ختم ہونے بھی نہیں دیں گے، نہیں ہونے دے گا۔ یس، اگر ہم بولنے کی کوشش کریں گے، جیسے ہندوستان اور پاکستان تو ہر ہفتے یاد دلا دیتے کہ بھائی صاحب آپ لڑے تھے اور بم چلانے والے تھے، میں نہ روکتا تو اب تک شاید پاکستان اور انڈیا خدا نہ خاصا وجود ہی نہ ہوتا۔ خیر، سو انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے نا، اور بڑی انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ، ویری کمپریہنسو ہے، مس ہے کہ وہ بھی بڑی ضروری ہے۔ ایسے افغانستان کے حوالے سے مذاکرات ہوئے ہیں، دوحہ میں ہوئے ہیں، پھر آپ کے ترکی میں ہوئے ہیں، اس کی ڈار صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بتائی، اپنی وزٹس کا بتایا۔ سو اٹ واز ویری ایجوکیٹنگ۔ یہ تو مطلب نیشنل یا انٹرنیشنل لیول کی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ انڈیا کا، کیونکہ انڈیا بھی اس ٹراما سے نکل نہیں پا رہا جو ان کو، وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے کہ پاکستان نے کہا تھا کہ آپ سیز فائر کرنی ہے، امریکہ نے کہا تھا یا انڈیا نے کہا تھا امریکہ کو۔ سو ٹوڈے فرام پاکستانی سائڈ کم از کم جب آپ نام لیتے ہیں نا کسی فارن منسٹر کا، وہ بھی اس کے امریکہ کے، اس کا مارکو روبیو کا، کہ انہوں نے کال کر کے مجھے یہ کہا، تو اٹ مینز کہ آپ کا کیس جو ہے بڑا سٹرانگ ہے۔ پھر آپ، کیونکہ ادروائز تو کہہ دیتے مجھے فون کال ہے، کسی دوست ملک نے کال کی تاکہ ہیئر دیئر، تاکہ پکڑے نہ جائیں، کوئی پوچھ لے تو کنفرمیشن نہ ہو۔ اب کی دفعہ انہوں نے بڑا وہ بتایا کہ 10 مئی کی صبح جو ہے ان کو، بلکہ ٹائم بتایا 8:17 پہ ان کو کیا کال آئی اور ایگزیکٹ کیا گفتگو ہوئی ہے۔ سو میرا خیال ہے اس سے پہلے شاید اس طرح ڈیٹیل نہیں ہے، اور وہ بھی فورم سینٹ آف پاکستان پہ جب بتایا جاتا ہے تو اٹ بیکمز این آفیشیل۔ سو وہ آفیشیل بڑی ایک دلچسپ سٹوری ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ ذرا اس کو شیئر کر دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے اس کو سٹارٹ کرتے دیر آر مینی تھنگس، اگر میں تھوڑا سا بے ربط لگ رہا ہوں تو آپ بھی مائنڈ نہ کیجیے گا، اور میرا خیال دیکھنے والے بھی نہیں ہوں گے۔ میں کوشش کروں گی کہ کوئی پوائنٹ آپ کا مس نہ ہو۔ یس یس، بالکل۔ اگین اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاؤس کے یہ اسی طریقے کے ہوتے ہیں، اجلاس ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی کہیں سے کھڑا ہو کے کوئی بھی اپنی بات کر لیتا ہے، کوئی احتجاج کر لیتا ہے، کوئی کاپی پھاڑ دیتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی انگیج ہو جاتا ہے، وہ علیحدہ چیزیں۔ سو آئی جوائنڈ اٹ ان کوسچن آور میں سے بھی بڑی اچھی 2-3 دلچسپ خبریں نکلی۔ مثلا اس میں آج اس کا ہاؤسنگ منسٹری کا تھا، تو اب یہ اصل میں جرنلزم یا سیاست یا صحافت یہی ہے، یہ نہیں ہے کہ میں جاتا ہوں تو میں کر رہا ہوں۔ اب کوئی بھی چینل اٹھائیں گے ایک ہی وہی 3-4 ہم نے بنایا ہوا ہے فارمیٹ، بتایا کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے، اور 3-4 لگے ہوئے ہیں، ہم بھی بعض دفعہ یہ کچھ کر لیتے ہیں۔ سو خبریں جو وہاں سے نکلتی ہیں عام آدمی کی، وہ آپ کو کوسچن آور میں نکلتی ہیں یا اسٹینڈنگ کمیٹیز میٹنگ میں، اور دونوں میری بڑی فیوریٹ ہیں۔ آلویز میک اٹ شیور کہ مجھے جانا چاہیے، اینڈ آئی گیٹ مور مطلب انلائٹنڈ اینڈ لرنڈ اینڈ ایجوکیٹو۔ آج جو وہاں پہ اس میں جب کوسچن آور آیا تو یہ بتایا گیا کہ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن جو ہے گورنمنٹ کے امپلائیز کی، تو اس میں کوئی فراڈ ہوا، کوئی پیمنٹس وغیرہ غلط طریقے سے کی گئیں، تو 4 وہاں کے اہلکار جو تھے ان کو انہوں نے FIA کے انہوں نے کیس بھیجا ہوا، اس پہ کوسچن تھا، کوئی ڈیٹیل مانگی گئی تھی، تو انہوں نے بتایا ریاض حسن پیرزادہ صاحب جو ہاؤسنگ منسٹر، انہوں نے کہ ہم نے FIA کو کیس بھیج دیا۔ اب اس پہ وہ پلو شاہ خان صاحبہ جو ہے سینیٹر ہیں پیپلز پارٹی کی، شی اسٹوڈ اپ اور بڑا خوبصورت انہوں نے کامنٹ کیا۔ انہوں نے کہ بات بتائیں، آپ نے جو FIA کو یہ کیس بھیجا ہے، تو FIA تو خود بہت بڑے سکینڈلز کا شکار ہے۔ وہ میرا خیال ڈکی بھائی اینڈ کمپنی جو وہ نہیں ہے 10 کروڑ روپے والا کیس ہے، انہوں نے جن لوگوں کو آپ نے بھیجا ہے کہ انویسٹیگیٹ کریں، وہ تو خود کرپشن میں پکڑے ہوئے ہیں۔ 4-5 بڑے بڑے افسران تو ان کے اپنے پڑے، ان کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر اور اس ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ تو جس ایجنسی کو آپ نے بھیجا ہوا ہے کہ ہمارے بندے کرپٹ ہوئے ہیں، ان کو انویسٹیگیشن کریں، وہ تو خود ایجنسی وہ کرپشن میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ تو اس کے اپنے افسران جو ہیں وہ کرپشن میں اس میں پکڑے گئے۔ سر اس کی ایرنی دیکھیں، رونا دیکھیں اس کا کہ جو ادارے بنائے گئے تھے کہ کہیں پہ کرپشن irregularities ہو رہی ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے، کریکٹ کرنا ہے، وہ خود کرپٹ ہو چکے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر کس سے امید ہے؟ مطلب اب یہ FIA کے اوپر ایک اور کوئی ایک ادارہ بنانا چاہیے جو ان کو دیکھے، اچھا ان کے اوپر ایک اور بنانا چاہیے کہ وہ جو ان کو دیکھے، کس کو دیکھے، ابھی کہاں تک بندہ دیکھے۔ سو
سو اٹ واز اے ویری پرٹیننٹ ان کا کامنٹ تھا. انہوں نے کہا یہ تو بلکہ لفظ یوز کیا, یہ تو کرپشن میں لتھڑا ہوا سسٹم ہے یا لتھڑے ہوئے لوگ ہیں, آپ نے ایف آئی اے کو بھیج دیا ہے. انہوں نے کہا یہ میرا, انہوں نے ریاض پیر زادہ صاحب نے کہا یہ میرا وہ نہیں ہے, مینڈیٹ نہیں ہے, یہ محسن نقوی صاحب کا ہے, کیونکہ انٹیریئر منسٹری ان کے نیچے آتی ہے تو کرپشن ان کے نیچے ہوئی. پوچھیں تو پوچھنے کو خیر پرویز شاہ صاحب نے نہیں پوچھا, میں بھی کیونکہ میرا بھی بڑا ان سے ایک مہربانی والا تعلق ہے, وہ ناراض ہو جائیں گے. ہم بھی پوچھ سکتے تھے سر یہ محکمہ بھی تو آپ کے نیچے ہے نا, جہاں پہ 4 بندے جو ہیں جن کی کرپشن کی سٹوریاں بتا رہے ہیں ہاؤسنگ فاؤنڈیشن والے, یہ محکمہ بھی ہاؤسنگ منسٹری کے نیچے آتا ہے. آپ وزیر ہیں تو آپ کی وزارت کے ہاں بھی افسران جو ہیں یا اہلکار کرپشن کر رہے ہیں. محسن نقوی صاحب کی وزارت کی بھی آگے ایف آئی اے میں کرپشن کر رہے ہیں, جس کا جہاں دور لا کر ایک دوسرے کو تانے دینے کو تو قابل ہے نہیں. نہ محسن نقوی صاحب ریاض پیر زادہ صاحب کو دے سکتے ہیں تانا, نہ ریاض پیر زادہ صاحب نے ان کو, اللہ اللہ برابر پہ. بل دیٹ واز ایک اس پہ گریٹ کامنٹ تھا. ایک تو یہ تھا مین. اس کے بعد جب کوشچن آور ختم ہوا ہے, جو بڑی چیز تھی وہاں پہ پی ٹی آئی کے دوستوں نے احتجاج شروع کیا اور بڑا سخت انہوں نے سٹارٹ کیا. اور سب سے زیادہ جو میرے لیے بڑی سرپرائزنگ چیز تھی, احتجاج کرنے والوں سب سے آگے جو ہے سیف اللہ عابدو صاحب تھے. وہ سینیٹر ہیں, پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں, اور ایک کمیٹی میٹنگ میں انرجی پاور ان میں وہ بہت بڑی انٹرسٹ بھی رکھتے ہیں, بہت زیادہ آتے ہیں, انٹیلیجنٹ ہے, اپنی تیاری کے ساتھ آتے ہیں, بڑے سوبر آدمی ہے. لیکن آج میں نے دیکھا the way he conducted himself in the house میرے لیے بڑا حیران کن تھا. چل احتجاج باقی لوگ, مطلب علی ظفر صاحب جو ہیں سینئر ہیں ان کے, وہ موجود تھے. پھر اس کے بعد ہمایوں محمد صاحب تھے, پھر اس کے بعد محسن عزیز صاحب تھے, پھر وہاں پہ ایک حامد خان صاحب کو بھی میرا خیال ہے میں نے دیکھے, کچھ لیڈیز بھی تھی, مشائل یوسف زئی صاحبہ بھی تھے جو نئی سینیٹر ہیں, اور بھی اس طرح کے لوگ تھے. اچھا فیصل جاوید صاحب تھے, تو ٹھیک ہے نعرے وغیرہ لگا رہے ہیں, ان کا جینون بات تھی جو میرا خیال ہے جس کو اسحاق ڈار صاحب نے بعد میں سپورٹ بھی کیا. دیٹ واز اے جینون ایشو دے ور ریزنگ کہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. اپوزیشن لیڈر جو ہے کیونکہ شبلی فراز صاحب جو ہے ان کو ہٹا دیا گیا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے, ان کی جگہ عمران خان صاحب نے لگایا ہے, ان کو میرا خیال مولانا عباس ناصر صاحب کو اپوائنٹ کیا ہے. اب وہ 10 دن سے وہ کہتے ہیں ہم نے گیلانی صاحب کو, یوسف گیلانی صاحب کو لکھ کے دیا ہوا ہے, سینیٹرز نے سائن کر کے دیا ہوا کہ ہمارا پوزیشن لیڈر یہ ہوگا. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو اکثریتی پارٹی ہوتی ہے اس کو ملتا ہے جس پہ زیادہ سینیٹر جو ہے نا وہ سائن کر دیں, وہ آپ کو پھر چیمبر میں بیٹھ کے اس کا فیصلہ ہوتا ہے. اب گیلانی صاحب نے 10 دنوں سے ابھی اس پہ فیصلہ نہیں کیا, جس پہ ایجیٹیٹ کر رہے تھے پی ٹی آئی والے کہ بھائی صاحب آپ نے ایک ہاؤس جو ہے وہ کیسے اپوزیشن لیڈر کے بغیر چل رہا ہے. لیڈر آف دا اپوزیشن تو میرا خیال ڈار صاحب ہیں, وہ تو ہیں, لیکن اپوزیشن لیڈر نہیں ہے, جو بلکہ جینوئن بات تھی. تو خیر اس پہ انہوں نے اپنا پروٹیسٹ انہوں نے کیا, جس کو بعد میں ڈار صاحب نے آگے کلیریفائی بھی کیا کہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے, یہ چیئرمین سینٹ کا کام ہے, ان سے چیمبر میں ملیں, وہ بیٹھ کے مسئلے کو حل کرے. حکومت نے نوٹیفائی نہیں کرنا, چیئرمین سینٹ نے کرنا ہے. اچھا چیئرمین سینٹ کیا کرتے ہیں, گیلانی صاحب اب گیلانی صاحب کا کیا مسئلہ ہوگا, آئی کین اسیوم ایز اے رپورٹر کہ اب ہاؤس میں کوئی 100 کے قریب آپ کے سینیٹرز ہیں, آپ کے 27 ہے میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے میں نے جنہوں سائن کر کے دیے ہیں جتنے بھی ہیں, اور 27 میں باقی جو لوگ بچتے ہیں کوئی 60, مطلب یہ کتنے بنیں گے آپ کے, میرا خیال 67 بنیں گے یا کتنے. اب وہ کہیں گے جناب 67 اگر آ گئے وہ کسی اور کو بنانا چاہتے, اچھا اس میں حکومتی نمائندے تو نہیں ہوتے. سمینہ ممتاز زہری صاحبہ ہیں اس بلوچستان سے, وہ کمیٹی میٹنگ میں بہت اعلیٰ وہ گفتگو کرتی ہیں. آج بھی انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی جب انہوں نے یہاں پہ پی ٹی آئی کے اسپیشلی مسٹ مطلب مینشن ان کے سیف اللہ عابدو صاحب نے جو کام کیا وہاں پہ, اس پہ بڑی اچھی تقریر کی, اچھی گفتگو کی انہوں نے, میں اس پہ آتا ہوں. میں تو وہ یہ کمیٹی میٹنگ میں بھی سمینہ صاحبہ بڑا اچھا بولتے ہیں, بلکہ جادو ٹونے وغیرہ پہ ایک بل آیا تھا اگر آپ کو یاد ہو, تو وہ بھی لانے والی سمینہ صاحبہ تھیں, تو بڑی اچھی تیاری کے ساتھ آتی ہے. تو آج کیا کام کیا انہوں نے عابدو صاحب نے, انہوں نے جناب یہ کوشچن آور ہوتا ہے, یہ دیکھیں یہ ساری کاپیز جو ہے نا, یہ میں اگر ہمیں یہ صحافیوں کو بھی ملتی ہیں, پارلیمنٹیرینز کو بھی ملتی ہیں, ایم این اے سینیٹر جو بھی ہو جس کا ہو سب کو ملتی ہیں, اردو انگلش علیحدہ ہوتی ہے, ساتھ میں آپ کو ایجنڈے کی کاپیاں بھی ملتی ہیں, یہ آپ کو سب کچھ ملتا ہے. یہ جب میں بھی لے آتا ہوں پڑھتا ہوں, اسی میں سے نوٹس بھی لیے ہوئے سارے اس پہ سارے. خیر انہوں نے ان کو پھاڑ کے نا انہوں نے ہوا میں اڑانا شروع کر. اب یہ احتجاج ہو رہا ہے, احتجاج تھا, اور یہ سیف اللہ عابدو صاحب اور کوئی پی ٹی آئی کے مجھے ایسا سچ نظر نہیں ہے. اچھا اکیلے انہوں نے پھاڑ, اور تقریباً کو 10-15 منٹ وہ اسی کام پہ لگے رہے ہیں, نعرے بھی مارتے رہے ہیں, کھڑے رہے ہیں اور پھاڑتے رہے ہیں, پورے کا پورا فلور بھر دیا.